شافی الامراض، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں اے اللہ مجھے تو ہی شفا دیتا ہے۔ ایم نیوز نیٹ ورک چینل اور روز اسٹائی نیٹ ورک سے ایم صابر حاضر خدمت ہے۔ آج کا پروگرام آپ کی صحت کے حوالے سے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال دریا خان کے ایک معروف ہمارے کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر محمد وسیم اختر انصاری MBBS FCPS ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو امراض قلب ہیں خاص طور پہ اس کے اندر کس چیز کا سب سے بڑا عمل دخل ہے؟ جو امراض قلب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کا بھی اس میں رسک ہوتا ہے، اور جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ جو آج کل ہمارا لائف سٹائل بن گیا ہے کہ اس میں ہماری جو ایکسرسائز کم ہوئی ہے اور واک نہیں کرتے لوگ، اور کھانے پینے میں پرہیز نہیں کرتے، جس طرح کہ کولیسٹرول والی اور چربی والی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں جو مطلب فیملی میں چلتی ہیں، مطلب جس طرح ماں باپ کو ہے، یعنی والدہ کو ہے یا اس کے والد صاحب کو ہے، تو فیملی میں بھی چلتا ہے وہاں، تو اس میں بھی یہ مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن جو آج کل نوجوانوں میں زیادہ مسائل ہیں اس کی جو زیادہ وجہ ہے وہ ہے کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، ٹھیک ہے، اور مینٹل سٹریس کا زیادہ ہونا، اور جو لائف سٹائل ہے اس کا مطلب سیڈنٹری لائف سٹائل جسے ہم کہتے ہیں، کہ لائف سٹائل میں آپ نے ایکسرسائز اپنی کم کر دی ہے، اپنی واک کم کر دی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کھانے پینے میں پرہیز نہیں کیا، تو اس وجہ سے زیادہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوان نسل کے اندر ہارٹ کے امراض بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ بھی کل کی بات ہے کہ لیا کے اندر BSc کی طالبہ جو ہے وہ ڈائس پہ اسپیچ کر رہی تھی، اس دوران ان کو گرمی ہوئی ہے یا واللہ عالم بھی اٹیک ہوا ہے گرمی کی وجہ سے، اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ ایسے جو مسائل ہیں خاص طور پہ نوجوان نسل کے اندر، اس میں کوئی غذا کا رد عمل ہے؟ جی بالکل غذا کا رد عمل ہے۔ جن لوگوں میں کولیسٹرول کی خون میں مقدار زیادہ ہوگی تو اس کے اندر ہارٹ اٹیک کے چانس زیادہ بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور کولیسٹرول کی 4-5 اقسام ہوتی ہیں، تو اس میں ہم کی ایک کو ٹوٹل کولیسٹرول ہوتا ہے، اور LDL کولیسٹرول ہے، HDL کولیسٹرول ہے، اور نوجوانوں میں جو زیادہ ہوتا ہے کولیسٹرول وہ ٹرائیگلائسیرائڈ لیول زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ مسائل جنم لے رہے ہیں زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ کا لائف سٹائل جو ہے اس کی لائف سٹائل میں سیڈنٹری لائف سٹائل جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی ایکسرسائز کم ہے اور آپ کھانے پینے میں پرہیز بہت کم کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ نوجوان نسل میں اس کی اماؤنٹ زیادہ ہو رہی ہے۔ ابھی اس پہ فی الحال میں ایک ہمارا مطلب سیمینار بھی ہوا ہے، اور اس میں جو نئی گائیڈ لائن آئی ہیں اس میں زیادہ یہی ہے کہ جو لوگ کولیسٹرول، جن لوگوں کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہے تو ان لوگوں کو یہ مسائل زیادہ جنم لے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سموکنگ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے، اور شوگر ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ہارٹ اٹیک اور انجائنا اور یہ دوسرے بلڈ پریشر۔ بات کر رہا ہوں، ابھی آپ نے ذکر کیا سموکنگ کے حوالے سے، ہماری پبلک میں خاص طور پہ یوتھ میں جو ہے سموکنگ کا رواج جو ہے بہت تیزی سے یہ فیشن ان ہو رہا ہے، اس کو یہ آلریڈی اس کو ڈینجرس نہیں سمجھتے۔ ایک چیز پتہ ہے بھی لائف کے اندر اس کے بہت سے نقصانات ہیں، اس کی عمومی وجوہات کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سموکنگ کے زیادہ ہونے کی، سموکنگ کا یوتھ کا زیادہ ہونا، وہ ایک جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، جس طرح ویسٹرن سے ایک چیز لے رہے ہیں لوگ اور پھر ایک فیشن بن گیا ہے، کیونکہ جی دوسرا بندہ پی رہا ہے تو میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ کئی بندے کہتے ہیں ہم شوقیہ پی رہے ہیں، پھر وہی شوق جو ہے وہ پرماننٹ ایک چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ وجہ ہے سموکنگ کی وجہ۔ ڈاکٹر صاحب سموکنگ کیا انسانی جان کے لیے خطرناک ہے جس طرح اس کو دکھایا جاتا ہے؟ بالکل کمرشل دیکھی جاتی ہے، جی منہ کا کینسر آتا ہے۔ جی سموکنگ سے نہ صرف دل کے امراض بلکہ گلے کے کینسر، پھیپھڑوں کے کینسر، اور ٹانگوں کے اندر کلاٹ کا آ جانا، ٹھیک ہے، پھیپھڑوں میں کلاٹ کا آ جانا، یہ سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اور جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کے اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ سموکنگ نہیں کر رہے ہیں اس میں 10% سے زیادہ کا رسک ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں ہارٹ اٹیک کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب عموماً یہ کیس سامنے آیا آج سے تقریباً 2-1 ماہ قبل، جب THD ہسپتال دریا خان میں ہی میں ایک پروگرام کر رہا تھا، تو اس پروگرام کے دوران ایک ایسی بچی، نو مولود بچی کو لایا گیا جس میں شوگر کی جو ہے نا علامات سامنے آئی ہیں۔ اس حوالے سے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہے، کیا یہ موروثی ہے؟ شوگر کے حوالے سے آپ کو بتا دیں، شوگر کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ یہ جینیٹک ایک پرابلم ہے، ٹھیک ہے،
لیکن جو آج کل ہمارے پاس شوگر کے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں آپ کے پاس ایک وزن کا بڑھ جانا، جی یعنی اگر آپ کو جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں ان میں شوگر کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، جن لوگوں کی لائف سٹائل میں ایکسرسائز کم ہو جاتی ہے ان میں شوگر کا ہونا زیادہ ہو جاتا ہے. اور جو لوگ ورزش ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں تو اپنا ویٹ بیلنس نہیں رکھتے ان کے اندر بھی شوگر کا ہونے کے علامات زیادہ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج کے اس پروگرام کے حوالے سے خاص طور پہ عوام الناس کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ابھی آپ نے شروع میں بھی یہ بتایا بھی اسموکنگ انتہائی ڈینجرس ہے خاص طور پہ انسانی زندگی کے لیے، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ سیریس نہیں لے رہے. اس حوالے سے آپ کا پبلک کے لیے کیا پیغام ہے؟ پبلک کے لیے سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں، ٹھیک ہے. ایکسرسائز کو باقاعدہ عادت بنائیں. کم از کم 20 منٹ کی ایکسرسائز روز ہو، یا ہفتے میں 5 دن آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں. جو لوگ شوگر کے مریض ہیں وہ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھیں اور بے جا سٹریس سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اور اپنی خوراک کے اندر کولیسٹرول اور چربی والی چیزوں کا استعمال کم کریں اور اپنی خوراک کے اندر فروٹس کا استعمال زیادہ کریں، سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں. ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا تو ویسے ہی وقت ختم ہوا چاہتے ہیں. ایک سوال آگے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ بتا دیں. جی عموماً ہارٹ اٹیک کا جو درد ہے جی اس کی وجہ سے بتائیے گا. عموماً لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا درد ہوا ہے تو وہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں دل کا مسئلہ ہو گیا ہے. دل کے درد کا اور عام سے درد کا اس کی بھی تھوڑی سی ہمیں وضاحت دے دیجیے. جو دل کا درد ہوتا ہے وہ درد شدید درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس درد کے ساتھ جو ہے درد موسٹلی جو ہے وہ دونوں بازوؤں میں یا آپ کے جبڑوں میں چلا جاتا ہے. اس درد کے ساتھ پسینے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس درد کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر بھی ڈراپ ہو سکتا ہے. اور اس درد کے ساتھ جو ہے مطلب ہے جس طرح ایک کرشنگ پین ہوتا ہے وہ پین ہوتا ہے. اور دوسرا جو معدے کا درد ہے اس میں یہ ہم نے دیکھنا موسٹلی آج کل اس کے حوالے سے آپ یہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ یہ معدے کا درد ہے، کیونکہ ہارٹ اٹیک کی کچھ ایسی بھی مطلب ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں جس طرح ایکیوٹ انفیریئر والا MI جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں درد عموماً یہ پین ایپیگیسٹرک ریجن میں پین ہوتا ہے جس کو ہم موسٹلی سمجھتے ہیں شاید یہ معدے کا مسئلہ ہے. لیکن اس میں جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ آیا کہ اس بندے کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے، اور کیا وہ سگریٹ پیتا ہے، کیا وہ شوگر پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، تو اس میں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ دل کا درد ہوگا. جی بالکل. آج ہمارے ساتھ موجود تھے MBBS ڈاکٹر FCPS کارڈیالوجی ڈاکٹر محمد وسیم اختر انصاری صاحب. آج کے پروگرام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ پبلک اویئرنیس تھی. زیادہ تر جو کیسز آ رہے ہیں ہارٹ اٹیک کے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے جو پروگرام کیا ہے، ڈاکٹر صاحب کا جو مختصر سا پیغام تھا وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے، بنیادی چیز، وہ ایکسرسائز ہے. اس کو ضروری اپنا ہے. دوسرا، ایسی چیز، ایسی خوراک کا استعمال لائیں جو آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے نفع مند ہو. آج کے اس پروگرام سے محمد جمشید کے ساتھ صابر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.